جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور قرآن نازل ہونا آپ پر شروع ہوا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور اپنے پیغمبر ہونے کی لوگوں کو دعوت دی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو مکہ کے مشرکین نے کہا کہ آپ جو ہے ہم ہی میں سے ہو اور ہمارے جیسے انسان ہو، آپ کیسے اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہو؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا اور آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ تو مکہ کے مشرکین تو کچھ جانتے نہیں تھے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے ہیں، تو مکہ کے مشرکین جو ہے سفر کر کے مدینہ منورہ یہودی عالم کے پاس گئے کہ یہودی عالم سے معلوم کریں اور ان کو اپنی یہ ساری باتیں بتائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ گئے اور وہاں ایک یہودی عالم تھا، اس سے کہا انہوں نے کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ اللہ کی طرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے۔ اب ہم اس میں کیا معاملہ کریں، کیا کریں؟ تو اس یہودی عالم نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ اس کا جو باپ ہے وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کا باپ تو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ اس کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو مکہ کے مشرکین نے بتایا کہ اس کے جو ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو اس کو مان رہے ہیں، اس کا اتباع کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے غریب ہیں۔ تو پھر اس نے یہ بات بتائی کہ ایسا ہے، اس سے 3 سوال کرو، اگر ان کا وہ جواب دے دے تو سمجھ لو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، پھر اس کا جھوٹا بنانا اور اس کو جھٹلانا یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو سمجھ لو کوئی وہ جھوٹا شخص ہے۔ تو یہودی عالم نے بتایا کہ اس سے معلوم کرو اصحاب کہف کے بارے میں، چونکہ اس واقعہ کو صرف ہماری آسمانی پرانی کتابیں ہی بیان کرتی ہیں، باقی اور کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ پھر اس سے معلوم کرو کہ ذوالقرنین کون تھا، پھر اس سے معلوم کرو کہ یہ روح جو ہے انسان کے جسم میں یا ان مخلوق کے جسم میں ہوتی ہے جو روح، یہ کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوال اس نے بتائے یہودی عالم نے، کہ آپ ان سوالوں کا اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر ان کا جواب نہ دیں تو سمجھ لو وہ جھوٹا آدمی ہے۔ چنانچہ مکہ کے مشرکین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کا جواب کل دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا نام لیا اور انشاءاللہ نہ لگایا تو وہی آسمان سے آنی آپ پر بند ہو گئی۔ 15 دن گزر گئے، روزانہ مکہ کے مشرکین آپ کے پاس آتے اور آپ سے کہتے
کہ آپ نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا، ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کیوں روک لیا۔ ادھر مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر بہت زیادہ شرمندہ ہوتے تھے۔ پھر 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا، اے اللہ کے پیغمبر، جب بھی کوئی آپ وعدہ کریں کسی سے تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اور پھر بتایا کہ اصحاب کہف کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے بچ کر ایک غار کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ان کا بادشاہ ظالم تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، دقیانوس نام تھا اس کا، اور وہ جو ہے لوگوں کو اپنے اصلی دین سے ہٹاتا تھا اور کفر پر آمادہ کرتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو یہ نوجوان اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ایک جنگل کی طرف ایک غار میں جا کر پناہ لے لی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو ایسی نیند عطا فرمائی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج نکلتا تو ان کے اوپر دھوپ اور سایہ آتے رہتی تھی اور ان کو ہم کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ اپنے دین کی حفاظت اور ایمان کو بچانے کی ان کو فکر ہوئی تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ 309 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہم صبح سوئے تھے، شام ہوئی ہے، یا شام کو سوئے تھے، صبح ہوئی ہے۔ 320 سال سوتے رہے اور پھر ان کو اتنا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صبح سوئے ہیں شام ہوئی ہے، یا شام کو سوئے ہیں صبح ہوئی ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان میں ڈال دے، جسے چاہتا ہے نفع دے دے، جسے چاہے کامیاب کر دے، جسے چاہے ناکام کر دے۔ مردہ کے اندر سے زندہ نکال دے اور زندہ کے اندر سے مردہ کر دے۔ سیب اور اخروٹ اور بادام اور کشمش اور اناج اور ترکاریاں پیدا کرنے والا وہ ہے۔ چاند اور سورج کو بنانے والا، بادلوں کے اندر سے بارش کا برسانے والا، دن اور رات کو لانے والا۔ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے۔ ساری مخلوق کو کھلانا پلانے والا وہ اللہ ہے۔ 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا رہے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم شام کو سوئے تھے صبح ہوئی ہے، یا صبح کو سوئے تھے شام ہوئی ہے۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ بھوک لگ رہی ہے، ہماری جیب میں جو پیسے تھے کچھ تو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، جو باقی ہیں ان میں سے ایک آدمی اپنے
ساتھیوں میں سے جائے شہر کے اندر اور چپکے سے جائے، کسی کو معلوم نہ ہو ہمارے بارے میں، اور حلال کی چیز کھانے کے لیے لے کر آئے۔ حلال کی فکر تھی ان نوجوانوں کو۔ ہمیں چاہیے ہم حلال کی فکر کریں۔ اگر حرام کی ہم بھنے ہوئے مرغا استعمال کر رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو رہا ہے، اور حلال کی محنت مزدوری کر کے سوکھی ہوئی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں تو دل کے اندر نورانیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی کا ناجائز طریقے سے مال استعمال نہ کرو، محنت مزدوری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت مزدوری کرنے کی فضیلت بیان کی۔ ایک آدمی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت رنجیدہ اور غمگین ہے، معاذ بن جبل۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے غموں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے، قرض نے، ٹینشن میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، تمہارا قرض، تمہاری ٹینشن، تمہارے غم، تمہارے رنج سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اس کو۔ چنانچہ معاذ بن جبل نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تمام پریشانی، تمام غم، تمام رنج، تمام قرض ختم ہو گیا، ادا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محنت مزدوری اور حلال کی روزی کھانے کی ترغیب دی اور فضیلت بیان فرمائی۔ ان نوجوانوں کو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے تھے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تھے، جب عیسائیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال ان نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی حلال کی روزی لے کر آئے، ایک ساتھ ہی چلا جائے اور چپکے جائے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ اگر معلوم ہو گیا تو وہی ظالم بادشاہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا اور ہمیں اپنے دین سے پھیرے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ ان کو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اللہ سے ہونے کے یقین کی اتنی فکر تھی کہ ہمارا ایمان جو ہے خراب نہ ہو۔ ان نوجوانوں سے ہمیں ویسے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان اصحاب کہف کا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا ہے، ہماری عبرت کے لیے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کا ایک ساتھی گیا بازار میں اور اپنا پیسہ دیا اور ان سے کہا کہ ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اس نے دیکھا کہ تم یہ جو پیسہ ہے یہ تو ختم ہو چکا، یہ تو بند ہو گیا۔ 320 سال پہلے وہ بادشاہ تھا دقیانوس، وہ تو ختم ہو چکا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو کل ہی یہاں سے شہر سے گئے ہیں۔ حالانکہ اس نے ساری چیزیں دیکھی کہ شہر کا وجود ہی بدلا ہوا ہے، ساری عجیب سا لگ رہا ہے، کوئی اپنے جان پہچان والے انسان نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن اس نے ہمت کر کے وہ پیسہ دیا تو اس نے، دکاندار نے کہا کہ یہ تو سکہ تمہارا نقلی ہے، تمہیں کہیں سے خزانہ مل گیا ہے کیا؟ ایک دکان والے نے دوسرے دکان والے کو دیا، دوسرے دکان والے نے تیسرے کو، یہ ہوتے ہوتے بات اس وقت کے جو اچھا بادشاہ تھا اس تک بات پہنچ گئی، اور ان لوگوں کا چرچا بہت تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں میں چرچا تھا کہ وہ نوجوان غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے۔ اور اس وقت میں
لوگوں میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی اس ملک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، وہ آیا اور انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بادشاہ تھا، وہ ظلم ستم کرتا تھا، ہمارے جو دین تھا، جو اللہ کا دیا ہوا دین تھا اس پر ہم قائم تھے، اور وہ اس سے ہٹاتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، ظلم کرتا تھا، شرک میں مبتلا کرتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہیں چند ساتھی ہیں، ہم غار میں جا کر پناہ لے لی تھی، چھپ گئے تھے، اور میرے ساتھی ابھی بھی وہاں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ 309 سال تک یہ سوتے رہے۔ بادشاہ اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اندر غار میں چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے۔ وہ بادشاہ بھی دیندار تھا، پھر ان کے نام سے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کی، اور وہ غار آج بھی موجود ہے۔ اور پھر وہ چلے گئے اپنے غار کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ تو یہ نوجوان وہ نوجوان تھے جنہیں اپنے ایمان کی، دین کی اتنی فکر تھی۔ ان کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی فکر کی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اپنے دین کی فکر کریں، اپنے دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اور اپنے رسول کا اتباع کریں۔ دوسرا سوال ان کا یہ بتایا جبرائیل امین نے کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ تھا، وہ ایماندار اور مسلمان بادشاہ تھا، اور ساری دنیا پر اللہ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی، اور کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، صرف آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ذوالقرنین جو ہے مشرق مغرب شمال و جنوب تک اس کی حکومت تھی، پوری دنیا پر حکومت تھی، اور ایماندار آدمی تھا۔ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ دنیا میں نکلے گی اور انسانوں کو ختم کرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور ساری دنیا میں بو اور سڑاند پھیل جائے گی۔ پھر اللہ بارش برسا کر اس بو اور سڑاند کو ختم کر دے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ انسانوں نے شکایت کی تھی کہ وہ ادھر آتے ہیں تو خون خرابہ کرتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کر دیجئے۔ تو ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی تھی۔ ذوالقرنین کا واقعہ پوری تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ نے بھی سورہ کہف آپ پر نازل فرما کر یہ ساری باتیں بتائی، اور روح کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہ روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان کے جسم میں روح کام کرتی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ روح کھینچ لی جاتی ہے، اور پھر یہ واپس اللہ کے یہاں جا کر جمع ہو جاتی ہے، انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں روحوں کی کمی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے لوٹا کر جانور بنائی جاتی ہے، کوئی کچھ بنایا جاتا ہے، تو یہ سب غلط افواہیں ہیں۔ روح اللہ کے پاس جمع ہوتی ہیں، اور اچھا آدمی ہوتا ہے تو وہ علیین میں رکھا جاتا ہے، برا آدمی ہوتا ہے تو وہ سجین میں رکھا جاتا ہے، موت کے بعد سے ہی اس کو عذاب دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔
اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح کو اچھی جگہ رکھا جاتا ہے، اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیے، مشرکین مکہ نے یہ جوابات جا کر کے اس یہودی عالم کو بتائے، تو اس یہودی عالم نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں میں ملتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوائے۔ اگر انہوں نے یہ چیزیں تم کو بتائی ہیں تو ان کی بات تم مان لو، وہ اللہ کے پکے رسول ہیں اور ان کو جھوٹا مت کہو، ان کا اتباع کر لو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اپنے رسول کا اتباع کریں، پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، کثرت سے اللہ سے معافی مانگیں۔ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، حقہ کا رواج چلا جا رہا ہے، نشاور چیزوں کا رواج چلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، مسجدیں غیر آباد ہیں، چوک اور چوراہے سارے آباد ہیں، ہمارے نوجوان غلط کاموں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، شراب عام ہوتی جا رہی ہے، جو کام ہمارے کرنے کے تھے ہم نے ان کو نہیں کیا، جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے ہم ان کو کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں کا ارتکاب کرنا بند کریں، خاص طور سے جو نوجوان بچے مہنگی موٹر سائیکل لے کر پٹاخے کی آواز ان میں سے نکالتے ہیں، جس سے بوڑھے، بچے، عورتیں اور عام آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کمزور دل کے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا وہ ہرگز نہ کریں، وہ انسانی کیا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے انسانوں کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم دوسرے انسانوں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم انسان نہیں، ہم جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ہمیں انسانیت کی فائدہ پہنچانے کے کام کرنے چاہیے، نہ کہ انسانوں کو نقصان پہنچائیں۔ بیاہ شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، بے شمار رسم و رواج ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں، اللہ کے حکم ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ اور آپ کی سیرت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ساری دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں، ساری دنیا میں ہم ذلت میں مبتلا ہیں، ہمارے اندر انتشار ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ دوسری قومیں متحد ہیں، وہ ہمیں روزانہ مار رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، اور ہم انہی کے طریقے کو زندہ کر رہے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، انہی کا چہرہ بنا رہے ہیں، انہی کے طریقے پر کھانا کھا رہے ہیں، انہی کے طریقے پر ہماری بیاہ شادی ہو رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کریں۔ اللہ سے اور اللہ کے حکموں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ جب تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے، جب تک اپنے مال، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی حویلی، اپنے مکانات، اپنے خزانے، اپنے روپے پیسے، تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ بیٹھ جائے، تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے سب چیزوں سے زیادہ محبت کریں، اور اللہ کے حکموں کے علاوہ کسی اور کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ اب تک جو کوتاہی ہوئی ہیں ان پر معافی تلافی کریں، توبہ اور استغفار کریں، سلام کا رواج دیں، بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کو راضی کریں جب سارے لوگ سو رہے ہوں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑا پہنائیں،
تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اپنی فیملی کی عزت کریں، اپنے بچوں کی عزت کریں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، اور اعلیٰ تعلیم دلا کر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی قوم اگر وہ علم میں فقیر ہے تو ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں جو ہے اعلیٰ علوم حاصل کرنے ہوں گے، تمام برائیوں کو ترک کرنا ہوگا، بیاہ شادیوں میں جو فضول خرچی اور رسم و رواج ہم نے اپنا لی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، یہود و نصارے کا طریقہ ختم کرنا ہوگا، کفار و مشرکین کے طریقے ترک کرنے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنا ہوگا اور اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔